اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسالۃ الحقوق پر جاری تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق بشر کے اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے ایک انسان کے دوسرے انسان پر حقوق کو بیان کرتے ہوئے 51 حقوق کو بیان کیا، اور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہماری آپ کے ساتھ کتاب جہاد بن نفس کے عنوان کے تحت جاری تھی۔ یعنی ہم نے کتاب وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بن نفس کا انتخاب کیا۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کتاب وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بن نفس سے ہر روز ایک حدیث کا انتخاب کرے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو 1 سال کے بعد وہ اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی کو محسوس کرے گا۔ لہٰذا اسی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آیت اللہ بہجت کے اسی بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کتاب وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بن نفس کا آپ کی خدمت میں آغاز کیا۔ 2 ابواب بطور کامل آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ تیسرا باب رسالۃ الحقوق پر مشتمل تھا۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نہایت ہی گراں قدر حدیث تھی جس میں ان 51 حقوق کو بیان کیا گیا۔ لہٰذا اب تک ہم آپ کی خدمت میں 74 دروس بیان کر چکے ہیں کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس سے، اور آج 75واں درس ہے۔ یعنی رسالۃ الحقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا 42واں درس ہے، اور اگر خود وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس کے دروس کو دیکھا جائے تو آج ہمارا آپ کی خدمت میں 75واں درس ہے۔ در واقع ہم آپ کی خدمت میں رسالۃ الحقوق کو بطور کامل بیان کر چکے، اور آخری 2 حقوق یعنی 50 اور 51واں حق ہم نے چھوڑ دیا تھا اور رہ گیا تھا ہم سے، اور کافی عرصے کی تعطیل کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج 50واں حق آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام قوم کے حق کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَحَقُّ أَهْلِ مِلَّتِكَ، یعنی تمہاری قوم کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ اس حق کو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اس حق کو بیان کرنے سے پہلے عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ یقیناً پہلے سے مبذول ہوگی، آپ اس نقطے کی طرف متوجہ ہیں کہ اسلام نے انسان کو ایک نہایت خاص قسم کی شرافت عطا کی ہے، ایک نہایت خاص قسم کی عزت اور کرامت عطا کی ہے انسان کو، اور انسانیت کو خداوند متعال نے وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ اس انسان کو خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے، اور فرشتوں کے سامنے انسان کا تعارف خلیفۃ اللہ کے عنوان سے کروایا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خداوند متعال اپنے پاکیزہ فرشتوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو مخاطب قرار دیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اب اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ خلیفہ خلف سے ہے، یعنی ایسی ہستی جو زمین پر خدائی اوصاف کی حامل ہو، ایسی ہستی جو زمین پر خداوند متعال کا نمائندہ ہو، اور خداوند متعال کے اوصاف کو، خداوند متعال کی صفات جلال و جمال کی تجلی کا اظہار کر رہی ہو، ایسی ہستی کو خلیفۃ اللہ ہی کہا جائے گا۔ اور یہ اعزاز خداوند متعال نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے
کہ اسے اس زمین پر خدا نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پس انسان خود کو معمولی تصور نہ کرے، یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ میں ایک جرم صغیر ہوں، میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ایک لوتھڑا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں۔ نہیں، خدا نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور اسے تمام اپنی مخلوقات پر عظمت، شرافت اور کرامت عطا کی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، 1,24,000 کا جو ایک عدد بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے 1,24,000 انبیاء کو انسان کے لیے مبعوث کیا تاکہ وہ اس خلیفۃ اللہ کو اس کے اس مقام تک پہنچا سکے، اسے اس کا وہ کمال انسانی عطا کر سکے، وہ اس کی گمشدہ میراث جو انسان کو خلیفۃ اللہ کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء انسان کو اس کے اس انسانی کمال تک پہنچانے کے لیے آئے، اور ان میں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کمالات کے حامل ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی تمام مکارم اخلاقی کی تتمیم کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ختم النبیین کو مبعوث کیا گیا تاکہ اس انسان کو اس کے انسانی کمال کی طرف ہدایت کی جا سکے۔ اور وہ انسانی کمال کیا ہے؟ وہ انسانی کمال اس کا یہی خلیفۃ اللہ ہونا ہے۔ بس ایک نہایت اہم نقطہ جس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور اس نقطے سے اکثر ہم لوگ غفلت برتتے ہیں اور اس نقطے سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا، تمام آسمانی کتابوں کا ہدف کیا ہے؟ انسانی کمال ہے، یعنی انسان کو خلیفۃ اللہ بنانا ہے، انسان کو اس کی خلقت کی اس معراج تک پہنچانا ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے، اور وہ خلیفہ حضرت انسان ہے۔ پس انسان یعنی میں، یعنی آپ، یعنی ہم سب لوگ اس مقام خلیفۃ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمام انبیاء مبعوث ہوئے، اور خاتم الانبیاء کی بعثت کے بعد وہ ہدف جو ہے وہ کامل ہو گیا، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انسان انسانی کمال تک پہنچ سکتا ہے، خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، انسان کامل بن سکتا ہے۔ پس تمام انسان خلیفۃ اللہ بن سکتے ہیں، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، خداوند متعال کی صفات جلال و جمال کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان میں بھی کمال درجے تک پہنچ سکتے ہیں، اور خداوند متعال کے خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف تو انسان کی تکامل ہے، یعنی انسان کو اس کمال تک پہنچانا ہے، تو پھر معاشرے کا یہاں پر کیا کردار ہے؟ عزیزان محترم، معاشرہ، چونکہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، ایک اجتماعی مخلوق ہے، پس معاشرے کا تکامل جو ہے وہ انسانی تکامل کے لیے ایک مقدمے کا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر معاشرہ تکامل کی راہ پر گامزن ہوگا تو انسان انسانیت کی راہ پر گامزن ہوگا، انسان شرافت کی راہ پر گامزن ہوگا، انسان کمال کی راہ پر گامزن ہوگا، اور انسان بلندیوں تک پہنچے گا۔ پس معاشرتی تکامل جو ہے وہ انسانی تکامل کے لیے ایک مقدمہ ہے، لیکن ہدف نہیں ہے۔ ہمارا ہدف اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو تکامل کی راہ پر گامزن کریں یا معاشرے کو کامل کریں، بلکہ ہدف انسانی کمال ہے، انسان کا کمال تک پہنچنا ہے، اور اس انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے معاشرے کا تکامل اختیار کرنا یہ ایک مقدمہ ہے۔ لیکن بطور معمول ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم معاشرتی تکامل کو ہدف تصور کر لیتے ہیں، اور بطور معمول ہمارے اکثر علماء کرام، بزرگان، اور اکثر وہ افراد جو ہمارے ہند و پاک سے تعلق رکھتے ہیں وہ معاشرتی تکامل کو ہدف تصور کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے حوزہائے علمیہ میں لوگ آتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کو معاشرے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ لوگ بے دین ہو رہے ہیں، نماز جنازہ اہل تسنن پڑھ رہے ہیں، فلاں مسائل ہو رہے ہیں، فلاں مسائل ہو رہے ہیں، اور خود کے تکامل کے حصول کے بغیر، خود کی معرفت حاصل کیے بغیر، خود شناسی کے بغیر،
خود کی تعلیم مکمل کیے بغیر معاشرے کے تکامل کی خاطر وہ اپنے وطن عزیز میں چلے جاتے ہیں، یا اور ان کی کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب تک جتنے بھی ہمارے افراد معاشرتی تکامل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ معاشرے کے تکامل میں اپنا وہ پازیٹیو رول ادا نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ خود ناقص ہیں۔ انہوں نے انسانی کمال کو، جو انسان کا بنیادی ہدف ہے تمام انبیاء کی بعثت کا، اس سے منصرف کر کے اسے معاشرتی تکامل کی طرف اس کو متوجہ ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ اس کی فلاح و بہبود کرنا یہ زیادہ ضروری ہے اپنے نفس کی فلاح و بہبود سے قبل، اور وہ خود شناسی سے غافل رہتے ہیں، لہٰذا خود کی تربیت سے غافل ہو کر وہ معاشرے کی تربیت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تمام ہدف ان کا معاشرتی تکامل ہوتا ہے۔ یعنی وہ معاشرے کے افراد کی ہدایت کے لیے تو جد و جہد کرتے ہیں، لیکن خود کی ہدایت کے لیے، خود کے تکامل کے لیے، خود کی بزرگی کے لیے، خود کی شرافت اور کمال کے لیے، خود خلیفۃ اللہ بننے کے لیے وہ کوئی سٹرگل نہیں کرتے، کوئی جد و جہد نہیں کرتے، جس وجہ سے ان کی تمام تر جد و جہد کا وہ نتیجہ جو انہیں حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہدف تمام انبیاء کی بعثت کا، تمام کتابوں کے نازل ہونے کا ہدف کیا ہے؟ انسانی کمال ہے، اور اس انسانی تکامل کے لیے معاشرتی تکامل مقدمہ ہے، ہدف نہیں ہے، ہدف انسانی کمال ہے۔ لہٰذا کچھ ایسے اصول کہ جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے، کچھ ایسے اصول جو الہی تعلیمات میں بیان کیے گئے، یہ اصول معاشرتی تکامل کے ساتھ ساتھ انسانی تکامل کا بھی باعث ہے۔ مثلا انسان کا دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، انسان کا دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، انسان کا دوسروں کی مصلحت کے بارے میں سوچنا، یہ وظائف میں سے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا آپ کے اوپر احسان کرے تو اس احسان پر اس کا شکر گزار ہونا، دوسروں سے انتقام نہ لینا، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ انتقام نہ لینے کا سوچیں، یہ انسانی اصولوں میں سے ہے۔ یا دوسروں سے محبت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب معاشرتی تکامل کے اصول ہیں، اور اگر یہ اصول معاشرے میں رائج ہوں گے تو ان اصولوں کے رواج سے خود انسانی تکامل میں مدد ملے گی۔ لیکن یہ ہدف نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف معاشرتی تکامل کے لیے جد و جہد کریں، خود اپنے تکامل کے لیے جو ہے وہ اس سے غافل ہو جائیں۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام کی اس گراں قدر حدیث کے اس سیکنڈ لاسٹ جو پیراگراف ہے، جس میں 50واں حق امام زین العابدین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ ملت کا اور قوم کا حق ہے جو میرے اوپر عائد ہوتا ہے۔ میں بے عنوان ایک عالم یا بے عنوان ایک انسان، قوم کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَحَقُّ أَهْلِ مِلَّتِكَ، آپ کی ملت کا آپ کے اوپر کیا حق ہے؟ اِزْمَارَ السَّلَامَةِ وَالرَّحْمَةِ اللَّهُمْ، یعنی آپ کی قوم کا آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ ان کی سلامتی کے بارے میں فکر کریں، آپ ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، یہ اس قوم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ یعنی جب بھی قوم کے بارے میں فکر کریں تو ان کی سالمیت کے بارے میں فکر کریں، ان کی سربلندی کے بارے میں فکر کریں، ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ وَالرِّفْقُ بِمُسِیئِہِم، یعنی اگر قوم کسی مشکل میں مبتلا ہو گئی ہے تو اس مشکل میں، یعنی ان کے دکھ میں، ان کی پریشانی میں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، رفق کرنا، ان کے ساتھ مدارا کرنا۔ وَتَعَلُّفُهُمْ وَاسْتِصْلَاحَهُمْ، یعنی ان کی مصلحت کے بارے میں سوچنا، یہ اس قوم کا حق ہے کہ میں ان کی مصلحت کے بارے میں سوچوں۔ اور اگر ان قوم میں سے کوئی فرد میرے اوپر احسان کرتا ہے تو پھر میرا یہاں حق کیا بنتا ہے؟ وَشُکْرَ مُحْسِنِہِم،
یعنی ان کے احسان کرنے والوں میں سے جو شخص میرے اوپر احسان کرتا ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے محسن کا شکریہ ادا کروں۔ مثلا آپ دیکھ لیں، اس کی ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ محمد علی جناح قوم کے ایک محسن ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا بالفرض، تو اب یہاں جناح کا احترام کرنا، جناح کی رسپیکٹ کرنا، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس کا حق ہے جو میری گردن پر عائد ہوتا ہے، اور اسی طرح تمام ان افراد کے اوپر۔ یا اسی طرح آپ معاشرے میں مختلف ایسے افراد دیکھیں جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، جو مختلف قسم کی اختراعات کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں کہ ان کی اختراع اور ایجاد سے قوم استفادہ کر رہی ہے، تو قوم کی یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اس محسن کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے نیک تمناؤں کی آرزو کرے، یہ ایک حق ہے۔ وَالْقُفُّ الْعَزَا عَنْ مُسِیئِہِمْ، یعنی یہاں امام فرما رہے ہیں کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد میرے ساتھ برا رابطہ رکھتا ہے، میرے ساتھ برائی کرتا ہے، تو انتقام جوئی نہ کرنا، مجھے اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا اور اس سے انتقام نہ لینا، یہ میرے اوپر اس قوم کا حق ہے کہ میں ان سے انتقام نہ لوں اور آگے بڑھنے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاؤں۔ پھر فرماتے ہیں وَتُحِبُّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، امام فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، اسی چیز کو اپنی قوم کے لیے بھی اچھا سمجھو، یعنی قوم کی صلاح کے بارے میں، قوم کی فلاح کے بارے میں، قوم کی بہتری کے بارے میں تم سوچو، اور اس انداز میں سوچو کہ تم اپنے نفس کے لیے کیا بہتر سمجھتے ہو۔ جو تم اپنے نفس کے لیے بہتر سمجھتے ہو اسی چیز کو اپنی قوم کے لیے بھی بہتر سمجھو کہ یہ بھی ان کے لیے مفید ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرے لیے کوئی اور چیز مفید ہے اور قوم کے لیے کوئی اور چیز جو حقیقت میں نقصان دہ ہے اس کو میں قوم کے لیے سوچوں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَقْرَهُ لَهُمْ مَا تَقْرَهُ لِنَفْسِكَ، یعنی میں اپنے لیے کسی چیز کو برا سمجھتا ہوں، اسی چیز کو میں اپنی قوم کے لیے بھی برا سمجھوں اور ناپسند سمجھوں۔ پس جو میرے لیے برا ہے وہ میری قوم کے لیے برا ہے، جو میرے لیے اچھا ہے وہ میری قوم کے لیے بھی اچھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ شُيُوخُهُمْ بِمَنزِلَةِ أَبِيكَ، یعنی قوم کے درمیان جو بوڑھے افراد ہیں، جو بزرگ ہیں، جو سن رسیدہ ہیں، جو سفید ریش ہیں، ان افراد کو میں اپنے والد کی جگہ دوں، یعنی ان کا اسی طرح سے احترام کروں جیسے میں اپنے والد کا احترام کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ شُيُوخُهُمْ، یعنی قوم کے جو بوڑھے افراد ہیں، جو شیوخ ہیں، جو ریش سفید ہیں، جو مسن افراد ہیں، بے منزلت ابیک، وہ تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ بس اگر باپ کے لیے آتا ہے، والدین کے لیے لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو یہاں قوم کے شیوخ کا بھی میرے اوپر یہ حق ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ کوئی سختی سے پیش آتے ہیں تو میں اف نہ کروں، میں ان کے لیے برا نہ سوچوں، میں ان کے ساتھ انتقام جوئی نہ کروں، میں ان کی بے احترامی نہ کروں، میں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ ہوں، ان کو احترام کروں، ان کو رسپیکٹ دوں۔ اگر ان کو کہیں جگہ کی ضرورت ہے تو ان کو جگہ دوں، یہ تو معمولی سا ایک احترام ہے۔ بطور معمول آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں اور وہاں آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو یہاں اسے اپنے باپ کا درجہ دیتے ہوئے اسے اپنی سیٹ دے دے۔ یہ ایک ابتدائی سٹیج ہے رسپیکٹ کی، اور اس سے آگے جو ہے وہ مدارج اور منازل جو ہیں وہ مزید پائے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَشَبَابُهُمْ بِمَنزِلَةِ إِخْوَتِكَ، یعنی قوم کے درمیان جو نوجوان افراد موجود ہیں انہیں آپ اپنے بھائی کا درجہ دیں، یعنی انہیں اپنے بھائی کی طرح تصور کرتے ہوئے جو چیز تم اپنے بھائی کے لیے مناسب سمجھتے ہو اسے ہی اپنے قوم کے جوان کے لیے مناسب سمجھو، یعنی اس کے بارے میں فکر کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کو واعظ کرو، اس کو برائی سے روکو، اس کو اچھے راستے کی طرف ہدایت کرنے کی کوشش کرو اگر ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَجَائِزُهُمْ بِمَنزِلَةِ أُمِّكَ، یعنی قوم کے درمیان جو بوڑھی خواتین موجود ہیں یہ بوڑھی خواتین آپ کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، پس ان کا احترام کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَالصِّغَارُ مِنْهُمْ، یعنی قوم کے درمیان جو بچے موجود ہیں بمنزلت اولادک، یہ آپ کی اولاد کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کی اولاد کی جگہ ہیں، بس ان کا احترام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آج
50واں حق اس رسالۃ الحقوق سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور ایک حق باقی رہ جاتا ہے، 51واں حق، کہ جو اہل ذمہ کا حق ہے، جسے ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسی طرح سے یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان نورانی معارف کو، جنہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل کیا گیا ہے، ان معارف کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں، خود کی بھی ہدایت کا وسیلہ فراہم کریں، اور آپ کے لیے بھی ان نورانی معارف کو نقل کر کے آپ کے لیے بھی خداوند متعال سے ہدایت کی تقاضا کریں اور دعا گو ہوں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے ہم سفر اربعین پر گئے تھے، حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں، امیر المومنین کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو رہے، اور یہاں مشہد الرضا میں بھی آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔